أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر پڑھا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چند آیتیں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیتیں ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ آیتیں ہیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 8 کی یہ بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. آیت نمبر 72 سے لے کر آیت نمبر 74 یعنی 72 73 اور 74 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. آیتوں کا جو مضمون ہے وہ وہی ہے جو پچھلی آیتوں میں تھا، یعنی کہ بالخصوص یہودیوں کو اور عمومی طور پر عیسائیوں کو یعنی کہ اہل کتاب کو زجر و توبیخ کرنا، انہیں نصیحت کرنا، انہیں دین اسلام کے تعلق سے آگاہ کرنا اور ادھر سے مومنین کو ان کی چال بازیوں سے آگاہ کرنا اور ان کے وہ راز جو وہ چھپاتے تھے یہودی اور عیسائی اس کا اظہار کرنا. جیسا کہ اس کے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 70 اور 71 میں کہا تھا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو. یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اہل کتاب تم کو تو سب کچھ معلوم ہے، تم تو علم رکھتے ہو، تمہارے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں، پھر بھی تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. یہ تم سے کیسے ممکن ہوا؟ پھر آگے اللہ نے کہا یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق،
اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس کے باوجود دونوں میں مکسنگ کرتے ہو، دونوں کو ملاتے ہو، اور باوجود معلوم ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی اس کو چھپاتے ہو تاکہ لوگ سمجھ نہ آئے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو وہ صرف یہودی اور عیسائی ہی جانتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مومنین کو، مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے اور ان کی چال بازیوں کی خبر دیتا ہے اور ان کے رازوں کو کھولتا ہے، رازوں کا افشا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وہی معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے بھی کرتا ہے۔ بڑی پیاری آیتیں ہیں کہ کس طرح یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کس قسم کی چالیں وہ چلا کرتے تھے، کس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ سائیکولوجیکلی کھیلتے تھے ان کے ساتھ، اور ان کے ایمان کے ساتھ کھیلتے تھے، ایمان کے ساتھ ایموشنلی انہیں بلیک میل کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے آگے اللہ کہتا ہے آیت نمبر 72 میں، وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، اشارہ ہے یہودیوں کی طرف خاص طور پر، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے یعنی یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ آمنو، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ باتیں یہ انہی کی ہیں، یہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، صحابہ کرام کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی چالوں کو مسلمانوں کے آگے کھولتا ہے آسمان سے وہی نازل کر کے۔ تو یہ آپس میں اس طرح بات چیت کرتے تھے اور کہتے تھے آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا، یہودی آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھو ایمان لا لیا کرو، ایمان لا لیا کرو اس چیز پر جو مومنوں پر نازل ہوتا ہے، مومنوں پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لا لیا کرو۔ مطلب یہودیوں کے بعد معلوم تھی کہ مومنین پر واقعی کچھ نازل ہوتا ہے جو کہ وحی ہے، اور یہ وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ ساری نشانیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہیں معلوم تھی، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ نے کہا بھی وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ میرے آخری نبی ہیں جو اس سے پہلے کے انبیاء کی، اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی ساری نشانیاں، ساری علامات تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تم خود گواہ ہو۔ تو اسی طرح یہ یہودی اس بات کے گواہ تھے، اس بات کے جاننے والے تھے کہ مسلمانوں پر ایک وحی نازل ہوتی ہے، یہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی۔ تو کیا چالیں چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپس ایک دوسرے سے کہ دیکھو ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ان مومنوں پر نازل ہوتی ہے۔ وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، کیا شرط لگائی؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان والے ہو رہے ہیں، نہیں، یہ ان کی بڑی خطرناک چالیں ہیں۔ کیسا؟ ایسی چالیں کوئی صاف ستھرا دشمن بھی نہ چلے، مگر یہ پیچھے سے ایسی چالیں چلتے تھے، ایمان کے اعتبار سے ایمان سے کھیلتے تھے، مومنین سے، مسلمانوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس پر جو مومنین پر نازل ہوتا ہے دن کے ایک حصے میں، وجہ النار، دن کے ایک حصے میں ایمان لے آیا کرو۔ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور جیسے ہی دن ڈھلنے کو آئے اس کے دوسرے حصے میں، دن کے دوسرے حصے میں کفر کرو اس کے ساتھ جو جس کو تم نے مانا تھا، جس کا تم نے اقرار کیا تھا، اس کے ساتھ کفر کرو۔ لعلہم یرجعون، دیکھو امید کیسی رکھ رہے ہیں، لعلہم یرجعون، امید ہے کہ ان میں کے بھی کمزور
جاہل قسم کے مسلمان یا کمزور ایمان اور عقیدے کے مسلمان پلٹ جائیں اور واپس تمہاری طرف آ جائیں، کیونکہ انہیں اس بات کی جلن اور تکلیف تھی کہ یہودی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو کہ اصل میں پہلے وہ مسلمان نہ تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہ تھے، اب وہ بن گئے۔ تو ان کے آگے یہ ناٹک رچا جائے، یہ چال چلی جائے کہ ان کے آگے صبح کے وقت میں دن کے ایک حصے میں اس چیز پر ایمان لایا جائے جو ان پر نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن مجید پر، بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رسول اللہ کہہ کر ایمان لایا جائے، اور دن کے آخری حصے میں اس سے کفر کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم واپس ہم ہمارے دین کی طرف چلے جائیں گے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے ہماری اس قسم کی حرکت سے کمزور قسم کے مسلمان واپس پلٹ جائیں، اس دین سے مرتد ہو جائیں، تو دین میں ایمان لاتے اور دین کے ڈھلنے کے قریب مرتد ہو جاتے، اس کے ذریعے سے وہ دوسرے کمزور مومنوں کو، کمزور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کیا کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھو کسی کا بھی اعتبار نہ کرنا۔ میں یہاں پر ایک بہت اچھا اصول بتلاؤں گا انشاءاللہ عزیز، آپ یاد رکھیے کہ کتنا بہترین دین ہے ہمارا اسلام۔ ہم نے آج اس کو سمجھا نہیں ہے تو ہم بھی وہ اسلام جو یونیورسل تھا، پوری کائنات کے لیے تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا، پوری دنیا کے لیے تھا، وہ سمٹ کر صرف مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے۔ وجہ اس کی ہی ہے کہ اسلام کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں ہیں، بہت غلط فہمیاں ہیں۔ جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا، ہم کسی کو دیتے بھی نہیں ہیں، نہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، ربیت بھی ہو جاتی، اور ہم خود اتنا زیادہ لحاظ رکھ لیا اس کتاب کا کہ کبھی کھولنے کی نوبت نہیں آتی، اتنا زیادہ لحاظ، اس لیے غیر مسلموں کا بھی دیتے بھی نہیں ہے کہ کہیں توہین نہ ہو جائے، کیونکہ اس کو ہم نے ہمارا کہہ کے اس طرح اس پر اپنا قبضہ جما لیا کہ غیر مسلم کی رسائی ان کتابوں تک ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک جو آیت کا ٹکڑا ہے غور کیجئے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور سنو، آپس ایک دوسرے سے کہتے تھے، اور سنو، کسی کا اعتبار نہ کرنا، کسی کو نہ ماننا سوائے اس کے، لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، جو تمہارے دین کا تابع فرما ہے، جو تمہارے دین کا تابع دار ہے، جو تمہارے دین کو ماننے والا ہے، صرف اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو ماننا، اسی کی بات پر ایمان لانا، کسی اور کی بات پر ایمان نہ لانا۔ گویا کہ مومنین پر جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو مت ماننا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں مگر ان پر نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ٹکڑا سمجھ میں آ گیا، ویسے انشاءاللہ ارادہ تھا کہ اوپر سے پھر حالات حاضرہ اور مسلمانوں کے تحت واپس سے ان آیتوں کا مزید تشریح بیان کرنے والا تھا، مگر چونکہ اب یاد آ گئے اس ٹکڑے پر جو بات مجھے بیان کرنی ہے اس کو بیان کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں پر یہودیوں نے آپس میں کیا کہا کہ ایک کسی پہ بھروسہ نہ کرنا مگر اسی پر جو تمہارے دین کا تابع دار ہے نا؟ کیا واقعی اسلام بھی ایسا ہی کہتا ہے؟ کیا اسلام بھی مسلمانوں کو ایسا ہی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں صرف مسلمانوں پر بھروسہ کرو، کافر پر نہ کرو؟ کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی اسی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ کافر لا اعتبار ہوتا ہے، اس پر بھروسہ نہیں کرنے کا، صرف مسلمان پر کرنے کا۔ بات بولنے کو اچھی لگتی ہے، پیش کرو اس کو، قرآن و احادیث کے کٹہرے میں کھڑا کرو اس بات کو، اور پھر چیک کرو کہ بات کہاں تک درست ہے، کیسے درست ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی انسان اس دنیا میں اگر ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا۔ سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ کامن سینس رکھنے والا اگر کوئی انسان ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا۔ اگر یہ مسلمان کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا
کے پاس قرآن حدیث ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہے. کارپوریشن میں صرف اس کا نام لکھا ہوا ہے مسلمانوں کی فہرست میں، اس لیے کوئی بھی آ رہا ہے اور اس کو بیوقوف بنا رہا ہے، اس لیے اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ کسی پر بھروسہ نہ کرو. یہ کہتا ہے تو اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے اس میں کہ مسلمانوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ میں کہتا ہوں بی اوپن مائنڈیڈ، وسعت ذہنی رکھیے، براڈ مائنڈیڈ رہیے، ذہن کو کھولیے. چاہے مسلمان آئے چاہے غیر مسلم آئے، حق حق ہوتا ہے. کیوں نہیں ہے یہ سوچ مسلمان میں؟ حق حق ہوتا ہے، سچائی سچائی ہوتی ہے. مجھے کوئی کیوں دھوکہ دے گا؟ مجھے کسی کو بھروسہ کرنے نہیں کرنے کا یہ اصول کیوں بنانا پڑ رہا ہے؟ کیوں بنانا پڑ رہا ہے؟ کہ اللہ نے عقل نہیں دی، کامن سینس نہیں دیا، سمجھ نہیں سکتے بات کو؟ اور اگر کوئی دھوکہ دینا چاہتا بھی ہے، لاکھ کوشش کر لے، تقدیر سے زیادہ وہ ہمارا نقصان نہیں کر سکتا. اللہ نے جتنا ہمارے طرف سے نقصان لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ وہ نقصان نہیں کر سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے وہ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو. اور سب سے زیادہ سمجھداری تو مسلمان میں ہوتی ہے. جیسے بارہا میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ کسی پر بھروسہ نہ کرو، خاص طور پر کافر لا اعتبار ہوتا ہے اور مسلمان اعتبار والا ہوتا ہے، بھروسے والا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں فرض کیجئے ایک غیر مسلم آپ کے پاس آتا ہے، ایک ہندو آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اسلام میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. کیا اس کی اس بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو میں بالکل موٹی مثال دے رہا ہوں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہے. اسلام کی ایک ایسی بات، اسلام کا ایک ایسا علم جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے، وہ بات ایک ہندو آ کر سنا رہا ہے. آپ اس کی بات مانیں گے، اس کا انکار کر، تو غیر مسلم ہے، کافر لا اعتبار ہوتا ہے، میں نہیں مانتا تیری بات، انکار کریں گے. آپ بولیں گے نہیں بھائی تو بھلے ہی کافر ہی صحیح، مگر تو نے بات بڑی درست کہی ہے، یہ بولیں گے نا. اب آپ بولیں گے نہیں کافر لا اعتبار ہوتا ہے، سننا ہی مت. یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو رہا ہے. مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ کسی کا بھی اقرار نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو دھتکارتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اصل ہے علم آپ کے پاس کیا ہے. اگر آپ کو اتنا خدشہ ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے کسی کی بات سننے سے، تو اپنے علم کو مضبوط کیجئے اور یقین جانیے انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس صحیح علم ہو، اللہ کی رہبری ہو، آپ گمراہ نہیں ہوں گے. آپ چاہے کسی ہندو پنڈت کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، چاہے کسی عیسائی پادری کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، چاہے کسی یہودی عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کر بات کریں، انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس علم ہو اسلام کا. آپ کا ڈیٹا بیس ہی کمزور ہے. آپ کے خود دماغ کے اندر جو ڈیٹا بیس ہے علم کا، اس میں خود کچرا بھرا ہوا ہے. کوئی کچھ آئے گا، اگر آئے گا کوئی بات کہہ دے گا تو اس کچرے میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے مسلمانوں کی بدعقیدگیاں کتنی ہیں، بدعقیدی والی سوچ مسلمانوں کی کتنی بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی آ کر اگر ایک اور نقطہ چھوڑ دے تو بدعقیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے ڈرتے ہیں کوئی گمراہ نہ کرے. جیسا کہ مثال کے طور پر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہے نا، اولیاء اللہ زندہ ہے. اب زندہ ہے کہہ کر قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں. اور ان کے پاس ایک اگر عیسائی آئے اور عیسائی مشنری کا شخص آئے اور انہیں اپنی عیسائیت کی دعوت دے، اللہ معاف کرے، پونا میں باقاعدہ میں نے یہ تجربہ کیا، میں نے دیکھا ہے وہاں کے مسلمان عیسائی بنتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہ ہر سال گنیش چترتھی میں ناچتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مہاراشٹر کا تہوار ہے. مسلمان ہم نے خود دیکھا ہے. اگر ان کے پاس کوئی عیسائی آتا ہے، کوئی عیسائی مشنری آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ تم کس ولی کو مانتے ہیں؟ فلاں ولی کو. زندہ ہے؟ بالکل زندہ ہے. جب اس دنیا میں آئے تھے کبھی؟ بالکل آئے تھے. مر گئے؟ مرے مگر آج زندہ ہے. کیا بولتا ہے وہ؟ مر گئے مگر آج زندہ ہے. اچھا، سارے ولیوں کے بارے پوچھ لیتا ہے.
सारे शहीदों वाले पूछ लेता है, शहीद जिंदा है? हाँ जिंदा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में क्या ख्याल है? वो कहता वो भी इस दुनिया में आए थे, उनको भी मौत आ गई, वो भी इस दुनिया से चले गए, मगर आज वो जिंदा है। बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता उसके आगे। देखिए अकीदे का बिगाड़, दिमाग में इल्म नहीं है, कचरा भरा हुआ है, कूड़ा करकट भरा हुआ है। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, बोले इन सब से बेहतर उस शख्स को क्यों ना माने जो मरा ही नहीं। मानते कि नहीं मानते? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मौत आई उनको? नहीं आई। अरे वो तो सबसे बेस्ट जिंदा वाली है, अल्लाह ने जिंदा ही चौथे आसमान उठा लिया, उनको क्यों नहीं मानना? फिर मुसलमान का दिमाग घूम जा रहा है यार। जितने वली है सबके मरने का तो इकरार मैं करता हूँ, भले एक लम्हे के लिए सही। और सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आए, उनका भी इंतकाल हुआ, भले मैं मान रहा हूँ वो जिंदा है। वो ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह तो मरे ही नहीं अब तक, ये तो मुसलमान का अकीदा है। और जिसने उन्हें मरा हुआ मान लिया वो इस्लाम में नहीं रहता। तो सामने वाला बोलता है कि देख तो इस्लाम में भी है और सबसे सही अकीदे पर भी है, और अगर तू एक बार यीशु मसीह से मोहब्बत करने लग जाए तो तेरी दुनिया पार हो जाती है। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, लाओ लाओ लाओ, ये कह कर है ना दिमाग को पूरा सड़ा देता है। ये क्यों हुआ? बदअकीदगियां, इल्म की कमी। मैं कहता हूँ सबसे अक्लमंद मुसलमान होता है इल्म के एतबार से। इल्म हासिल करो, दिल खोलकर ब्रॉड माइंडेड होकर किसी भी शख्स साथ खड़े रहो बात करने को, बैठो बिंदा 4 घंटे बैठो, गुमराह करके बतला बोलना नहीं कर सकता अगर इल्म है तो इंशाअल्लाह। हर एक की बात मानी जा सकती है, हर एक की बात रद्द की जा सकती है इल्म की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर अब आपकी बाइक जो होती है 2 व्हीलर, उसके इंजन में प्रॉब्लम आया, क्या कभी ऐसा हुआ है आप लोगों की जिंदगी में कि किसी गैर मुस्लिम की दुकान पर आपको जाकर रिपेयरिंग कराना पड़ा? हुआ है? हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो जिंदगी में कभी ना कभी तजुर्बा होगा। क्यों भरोसा कर रहे हैं आप उस पर? क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि आपके इल्म में ये बात है कि ये वाकई मैकेनिक है, ये इंजीनियर है, ये बाइक का इंजन दुरुस्त कर सकता है, ये इल्म आपके पास है। आपके इल्म से उसका इल्म मैच खा रहा है कि ही इज राइट, वो सही है, आपने भरोसा कर लिया। जब यहाँ भरोसा कर सकते हैं आप, दुकानदार पे जाते हैं आप, किराने की होलसेल की दुकान, गैर मुस्लिम की दुकान पे जाते हैं, सिखों की दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कैसा है? किस भरोसे पे? वो नॉलेज है, वो इल्म है, वो कॉमन सेंस है। तो यही कॉमन सेंस इस्लाम के ताल्लुक से भी होगा। इसी कॉमन सेंस की बुनियाद पर किसी को आप परख सकते हैं। सबसे बेस्ट कॉमन सेंस मुसलमान के पास होता है। तो यहूदी भी आपस में क्या कहते थे एक दूसरे से कि किसी पे भरोसा न करना, सिर्फ अपने वाले पे भरोसा करना। आज मुसलमान इसी रविश पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि मुसलमान इस बात का डर होना ही नहीं चाहिए था कि कोई इसको गुमराह करेगा, कोई इसको पथभ्रष्ट करेगा, कोई इसको राह से भटका देगा। इसको इस बात का खौफ होना ही नहीं चाहिए था। ये तो आजाद होना चाहिए था। आज ये बिल्कुल मुर्गी का चूजा बना हुआ है, डर के मारे कुएं की मेंढक बना हुआ है। हमारा इस्लाम हमारे पास ऐसा है, हमारे घर के मुरीद, हमारे घर के पीर, बस इसके आगे उसकी ज़हनियत जाती नहीं है। आपको एक और बात बयान करके आगे बढ़ूंगा मैं। ईसाई लोग किस तरह दावत और तबलीग का काम करते हैं, उनके दीन का। खास तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, हिंदू लोगों के पास जाते हैं, पूछते कितने भगवान, तो बोलता है 36 कोटि। कितने? 36 करोड़। ठीक है, मतलब जहाँ इतने भगवानों की फहरिस्त लगी हुई है, उसे घर में देखता है बहुत सारे फोटो लगे हुए, का एक और फोटो रखो, क्या फर्क पड़ रहा है? रख डालता है फोटो, और कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं। तो बाकायदा हो रहा है, वो बता रहा हूँ। तो बाप, उसके बाद का बेटा, 1-2 पीढ़ी है ना, ऐसे गुजर जाते हैं। 10 फोटो के साथ एक और फोटो एक्स्ट्रा। 2 पीढ़ी के बाद जब तीसरी पीढ़ी आती है, 10 फोटो गायब हो जाती है, सिर्फ 1 फोटो बाकी रहती है। यानी वो कंप्लीटली क्या बन जाता है? क्रिश्चियन बन जाता है। यही रूल वो मुसलमानों के साथ ही अप्लाई करते हैं, मुसलमानों के साथ भी लागू करते हैं। उनके भी घर में वो दरगाह का फोटो, वो पीर का फोटो, वो फकीर का फोटो, वो फोटो के साथ एक और फोटो लगा देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम
2 پیڑھی گزر جاتی ہے، تیسری پیڑھی جب آتی ہے سارے فوٹو نکل جاتے ہیں، ایک فوٹو رہ جاتا ہے یسوع مسیح کا۔ کیوں اتنا کمزور ہے مسلمان؟ کیوں اپنے دین کا علم حاصل نہیں کرتا؟ اپنے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان الہدیٰ ہدی اللہ۔ یہ آیت بہت زبردست ہے، ہمارے دل میں اترنی چاہیے، ہمارے دماغ میں اترنی چاہیے، ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ ان الہدیٰ، بے شک ہدایت تو ہدی اللہ، وہ ہے اللہ کی ہدایت۔ لاکھ یہ چالیں چلے، لاکھ کوششیں کر لے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی، مگر اللہ نے انہیں ہدایت دیا ہے تو وہ اللہ کی ہدایت پر ہے، کسی کے گمراہ کرنے سے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان الہدیٰ ہدی اللہ، اصل ہدایت تو اللہ کی ہے۔ اس سے ایک بات ہی معلوم ہوئی، بڑا بہترین اصول بتلا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو عامی ہیں، بالکل عام قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو خاص ہے، جو علماء ہے، جو مفتی ہے، جن کے پاس علم ہے، علم کا غرہ بھی ہے جنہیں، ان لوگوں کی بات بتلا رہا ہوں۔ دین کی بات سمجھ میں آنا، دین کی بات سمجھ میں آنا، حق کو قبول کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف خالص اللہ کی ہدایت سے ممکن ہے۔ کسی کے پاس علم ہو اور دین کی بات سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ تھوڑی دیر پہلے میں علم کی اہمیت بتلا رہا تھا، اب کس چیز کی اہمیت بتلا رہا ہوں؟ ہدایت کی، اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق۔ کسی کے پاس علم ہو اس کو دین کی بات سمجھ میں آئے ضروری نہیں ہے، بہت علم ہے پھر بھی ایک معمولی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بہت ہی معمولی ہوتی بات ہوتی ہے۔ وہ بات سمجھ میں آنے کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید، احادیث بھری پڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، انسان تھے، موٹی سی بات ہے۔ آج لوگوں کے پاس بہت علم ہے، قرآن کی تفسیریں لکھ دیے، ادھر 15 کتابیں ادھر 25 کتابیں رکھ کر 4 گھنٹے کا بیان دیتے ہیں، عربی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، فلاں زبان 15 زبانیں جانتے ہیں، مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نور سے پیدا کیے گئے، نور ہی ہے۔ کیوں؟ ہدایت نہیں ہے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کی بات سمجھ میں آنے کے لیے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے علم نہیں چاہیے۔ علم سے کچھ نہیں ہوتا، عقل اور سمجھداری سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب فیل ہے۔ علم، عقل، سمجھداری، میں بڑا، میرے کو زیادہ سمجھتا، یہ سب فیل ہے۔ دین کی بات سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے، جس کو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ قل ان الہدیٰ ہدی اللہ، اے رسول اللہ آپ کہیے اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں کہا کرتے تھے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیسا ہوتا ہے ایک آدمی لگاتار قرآن احادیث کی کتابوں میں ہی ڈوبا پڑا رہتا ہے، مگر اس کے بھی عقیدے میں بگاڑ ہوتا ہے، گمراہی اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ شیطان اس کو دور ایسے دور لے کر جاتا ہے کہ علم کے چکر میں اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اصل ہدایت ہے اللہ کی، اللہ کی توفیق اصل چیز ہے، یہ جس کو مل جاتی ہے کسی بھی عمر میں حق سمجھ میں آتا، کسی بھی عمر میں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس میں۔ حق بات کو سمجھ میں آنے کے لیے وہ اللہ کی ہدایت اور توفیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بارہ کہتا ہوں، جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں وہ صرف نالج اور علم دینے کے پیچھے نہ پڑیں، ارے بولنا اپنا کام، پہنچانا اپنا کام نہیں، پہنچانے سے اگر سارا کام ہو جاتا تو صرف ایک بار زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھو کہ گھڑے کو، بکیٹ کو الٹا رکھو اور پانی ڈال کے دیکھو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہنچا ہی تو رہے بکیٹ تک، گھڑے تک پانی پہنچا رہے، کہیں بھرے گا؟ گھڑے کا، بکیٹ کا اندر پانی جمع ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ اس کا کھلا ہونا، سیدھا ہونا، یہ ہدایت جس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ذہن کھول دیتا ہے حق بات کے لیے، توفیق دے دیتا ہے،
10 کے برابر فائدہ دیتی ہے، ورنہ آپ کی 10 باتیں بالکل زیرو ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دماغ بنایا اتنا کمال کا بنایا کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو آپ کیسے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لاکھ سمجھائیے، آپ کسی کے دماغ آپ نہیں بدل سکتے۔ اس لیے جہاں قرآن اور احادیث کی دعوت دی جاتی ہے وہ اللہ سے دعا کی جائے اللہ ہدایت دے، توفیق دے حق کو سمجھنے کی۔ جس پہ میں محنت کر رہا ہوں، جو میرا مدعو ہے اللہ تو اس کو توفیق دے دین کی بات سمجھنے کی۔ آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے اس دعوت کے کام کے ساتھ آپ کی دعا میں اثر ہوگا، تو بہت جلد اور کم وقت میں وہ باتیں سیکھے گا اور سمجھے گا جس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال لگانا پڑے۔ اصل ہے اللہ کی ذات، جیسے کہ اللہ کہتا ہے قل ان ہدی اللہ، قل ان ہدی ہدی اللہ، آپ کہیے کہ اصل ہدایت تو بس وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ اور ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہودیوں کو اتنا غرہ تھا اپنی چیزوں پر۔ دیکھیے یہی صفات ہے نا جو مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اس حدیث کو پیش کر رہا ہوں، اللہ توفیق دے مجھے بھی کہ انشاءاللہ اس حدیث کو کبھی عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے رکھوں گا۔ ہر بار بھول جا رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس حدیث کو عربی متن کے ساتھ آپ کے آگے رکھوں گا میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ہے نا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت بھی اپنے پہلے جیسے لوگوں کے قدم بہ قدم چلے گی، شبرن بہ شبرن، نقش قدم پر چلے گی، ان کی روش پر چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں چلے گی تو چلے گی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس جائے، بہت چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، اس میں گھس جائے تو ان کی پیروی کرتے ہوئے میری امت بھی یعنی مسلمان بھی اسی گوہ کے بل میں گھس جائیں گے۔ اور اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کی طرف تھا، اس لیے بارہا یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مسلمان کی روش یہودی اور عیسائی کی طرف تو نہیں ہے۔ اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کی طرف تھا، یہودی اور عیسائی کی طرف تھا۔ اگر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ اہل کتاب کی طرح ہے تو سمجھ لو کہ جس طرح وہ گمراہ ہوئے اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوئے، ہم بھی یقیناً ہوں گے، چاہے ہم مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیوں نہ ہو، چاہے ہم خاندانی سید، پٹھان، شیخ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو، تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیا کہتے تھے یہودی آپس میں ایک دوسرے سے؟ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم جو چیز دیے گئے ہو ویسی چیز کسی کو نہیں دی گئی ہے، اسی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ جو وحی کا علم ان کے پاس تھا، آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس تھا، اس پر اتنا غرہ تھا انہیں، اتنا بڑا دھوکہ تھا اس تعلق سے، وہ کہتے تھے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان بھی یہی سمجھے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس سردار الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں کو کیوں بتلانا، کیوں دینا، ہم کامیاب ہونے والے، تو یہ تو یہودیوں کی روش ہوگی۔ اگر ہمارے پاس یہ ہے جس سے آخرت کا یہ نجات دہندہ ہو، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو، تو ہمیں چاہیے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو دیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس کو چھپا کر رکھنے سے یہ بڑھنے والا نہیں ہے، اس کو جتنا دیں گے اتنا بڑھے گا، اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی راہیں ہموار کرے گا۔ او یحاجوکم عند ربکم، کیا کہتے ہیں؟ یا پھر یہودی اور عیسائی، یہودی بالخصوص آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اپنے پاس جو چیزیں وہ ان کے پاس نہیں ہے، اپنے پاس کی چیزیں انہیں دے کر ہوشیار مت کرو، چالاک مت کرو، شانہ مت بناؤ انہیں۔ کیوں؟ او یحاجوکم عند ربکم، کہ ایسا نہ ہو کہ رب کے پاس تمہارے خلاف حجت بن جائے، رب کے پاس تمہارے خلاف بحث کرنے لگ جاؤ، کہو گے کہ یہ مسلمان تمہارے خلاف رب کے سامنے یہ نہ کہیں کہ اے اللہ
انہوں نے ہی یہ بات سنائی تھی ہمیں اور اس کے خلاف یہ خود چلتے تھے، حجت بن جائیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری سے مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے، ایک شخص کو گدھے پر بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا، منہ کالا کیا ہوا تھا اس کا، گدھے پر بٹھا کر پورے گاؤں کا پھیرا دیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا، پوچھا یہ کیا ہے یہ؟ تو کہا یہ زانی شخص ہے. بولے یہ زانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اچھا زانی کی سزا ایسی ہے کیا کہ اس کا چہرہ کالا کیا جائے اور پورے گاؤں میں گھمایا جائے، ذلیل کیا جائے؟ ہاں بالکل، ہمارے کتاب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت کرے سے جھوٹوں پر، تمہاری کتابوں میں تو رجم لکھا ہوا ہے. شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو پتھروں سے مار کر رجم کرنا چاہیے. تو چہرے لال پیلے ہو گئے ان لوگوں کے، اور کہا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، ہمارے پاس دو قسم کے مسئلے ہیں، ہمارے پاس دو قسم کے مسئلے ہیں. اگر ہمارے پاس کا کوئی ذلیل کمتر انسان اگر یہ حرکت کرے تو اس کو رجم کر کے مار دیتے ہیں، اور اگر کوئی اشراف میں سے اچھے خاندان سے اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو ایسا صرف ذلت دے دیتے ہیں. اب اگر یہ باتیں ان کی کتابوں سے معلوم ہو جائے مومنوں کو، مسلمانوں کو، تو وہ ڈرتے تھے کہ رب کے آگے کہیں گے اللہ انہوں نے تو کتابوں میں سے یہ بات بتلائی تھی اور زندگی میں کبھی ہم نے انہیں رجم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. او یحاجوکم عند ربکم، آپس میں کیا گفتگو کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے آگے تمہارے خلاف حجت کرنے لگ جائیں، بحث کرنے لگ جائیں، تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے. وہ قل ان الفضل بید اللہ، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ سارا فضل، بے شک سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ جاننے کے لیے واپس پچھلے جانا پڑے گا. پچھلے آیت میں ایک بات مس ہو گئی. کیا؟ یہودی لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے تھے کہ تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اگر تم انہیں بتلاؤ تو تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، رب کے پاس تمہارے خلاف بحث کریں گے. تو یہاں اشارہ کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، علامتوں کے تعلق سے جو ان کے پاس تھی، نشانیاں جو ان کے پاس موجود تھی، اس کو وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے اور پوری ساری علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فٹ ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یہ چیزیں ہے نا صرف تمہارے پاس ہے، ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تصدیق ہو، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسا ہوگا بھی نہیں. مسلمانوں کی قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں. یہ چیز تو ہمارے پاس ہے کہ یہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں، ان کی علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں، ان کو بتلانا مت، اگر بتلائیں گے تو یہ آخرت میں تمہارے خلاف حجت ہو جائیں گے، تمہارے خلاف بحث کریں گے. اللہ کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. اشارہ ہے فضل سے مراد نبوت کی طرف، نبی بنائے جانے کی طرف. اللہ نے کہا کہ نبی کس کو بنانا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی خاندان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہودی لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور بنو اسرائیل میں اکثر انبیاء بنو اسرائیل میں آئے. کہتے تھے یہ خاندان ہی ایسا، اس میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں. اب اچانک بنو ہاشم میں، عرب میں کیسے پیدا ہو گیا نبی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے یہ متضاد چیز ہے، اپوزٹ چیز ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عرب میں کوئی نبی بنے. تو اللہ کہتا ہے تم یہ کام کیسے کر سکتے ہو؟ نبی بنانا نہ بنانا نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہ تمہارے خاندان کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فضل کا اشارہ اللہ نے کس چیز کی طرف کیا؟ نبوت. سب سے پہلی چیز، سب سے اہم چیز نبوت، نبی بنائے جانے کو اللہ نے کہا یہ فضل ہے، جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں نبی بناؤں کہ میں ہوں. اور دوسرا انعام، اللہ تبارک تعالیٰ جو انعام اور جو رحمتیں جو اللہ بخشتا ہے وہ کسی بھی قوم کو بخش سکتا ہے، کسی بھی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ دے سکتا ہے اپنے انعامات، اپنے اکرامات، اپنے احسانات. اس میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اللہ چاہے تو
کسی کو بھی دے سکتا ہے. جیسا کہ اسلام جیسی سب سے بہترین نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی، ان سے چھین لی، جبکہ یہی اسلام ان کے پاس تھا. اور جو مسائل ان کے پاس اور زیادہ پیچیدہ تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو اور زیادہ آسان مسائل دیا. اور یقین رکھیے اس بات کا اور اپنے کانفیڈنس کو بالکل بڑھائیے. پیارا کا وسلم کہتے ہیں ان الدین یسر، یقیناً دین بہت آسان ہے. تو آسان مسائل، آسان اسلام اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. اس کے برخلاف یہودی اور عیسائی کے پاس مشکل تھا. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو کہ حالانکہ حلال تھے، اللہ نے حرام کر دیا تھا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی بہت سی جگہ پر میں نے ایسی مثالیں دیا ہے کہ یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ایک مسئلہ تھا کہ اگر کسی کے کپڑے پر کوئی غلاظت لگ جاتی، کوئی بھی غلاظت ہو، دھونے سے کپڑا صاف نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنا کپڑا قینچی سے کاٹ دینا پڑتا تھا. یعنی کہ امیر سے امیر بھی فقیر نظر آتا تھا، ٹھگلے لگا ہوا ہے نا، پیچ لگا ہوا کپڑا. اسلام کے پاس یہ نہیں. اسلام کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی غلط لگے اس کو دھو دو، کپڑا پاک ہو جائے گا، نماز کے لیے ریڈی. ایسا آسان اور اچھا دین اللہ نے مسلمانوں کو دیا. اللہ نے کہا ان الفضل بید اللہ، اے مسلمان آپ کہیے کہ سارا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہے اس کو دے. یؤتیہ من یشاء، دیکھیے میری زبان سے نکل گیا اور آگے وہی آیت ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے اس کو دے. کوئی روکنے والا نہیں اللہ کو. یہاں پر تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اور بڑی پیاری بات بیان کر رہا ہے، کاش ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی قسم کا جبر نہیں چلتا. بہت اہم بات بتلا رہا ہوں، اور عقیدے کو سدھارنے والی اور بگڑے ہوئے عقیدے کو سدھارنے والی بات بیان کر رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا زور اور جبر نہیں ہو سکتا، نہ کسی خاندان کا، نہ کسی بات کا، نہ کسی ہستی کا. جیسا کہ یہودیوں کو اس بات کا غرہ تھا کہ ہم آل یعقوب میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے، ہمارا خاندان اصل ہے، اس لیے اللہ پر جبر ہوگا کہ نبی بھیجے، آخری نبی تو وہ انہی میں بھیجے. اللہ نے کہا نہیں، یؤتی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. اگر یہ بات یہاں سچ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی سچ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر دعا قبول کروانا ہے تو اللہ کہا کہ یہ نہیں بول سکتے اللہ اتنی لمبی چوڑی 1 گھنٹے والی دعا کرا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں دعا قبول کر. اللہ پر کسی کا صدقہ، کسی کا طفیل، کسی کا جبر نہیں چلتا، اس لیے ایسی دعا کرنا نہیں چاہیے. یہ تو بدعقیدگی ہے. کب سمجھو گے؟ کسی بھی قسم کا پریشر اللہ پر نہیں چلتا. ہاں جو دعا مانگ رہے آپ نے کہا حق کے ساتھ مانگو، اللہ دے. تمہارے جو حق کے ساتھ مانگنا ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اور بندے کے بیچ میں کسی کو گھسا کر اللہ پر پریشر ڈالنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز مطلب اللہ کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہم بولیں گے اللہ دیکھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ چہیتے، ان کو تو دیکھ کے مجھ پر رحم کر. ایسی دعائیں نہیں کرنا. اس لیے تو وہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت. آج بھی لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں. آدم علیہ السلام بولے اللہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ، ان کے صدقے طفیل. جھوٹی من گھڑت حدیث 1000 بار لاکھ بار سمجھایا، پھر بھی لوگ اسی سے چمٹے ہوئے. جھوٹی من گھڑت حدیث، اتنا روئے کہ پوری دنیا آنسو سے بھر گئی. عقل کا استعمال کرو. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ دماغ میں کچرا بھرا ہوا رہتا. ایک عیسائی آ کر اگر سمجھا دے تو عیسائی بن جائیں گے، مگر اسلام نہیں سمجھیں گے. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ پر کسی قسم کا پریشر نہیں چلتا. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے اپنا فضل عطا کرے، نبوت عطا کرے، اسلام جیسی بہترین نعمت عطا کرے، جس پر چاہے اس پر احسانات کرے. اللہ پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسعت والا،
بہت زیادہ علم والا ہے. وسعت مطلب اللہ کی وسعت کہیں تک بھی ہے. وسعت اللہ کا پھیلا بہت ہے. اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے دے دے. علیم علم رکھتا ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے. اگر ہم اللہ کو رائے دے دیں اللہ ایسا کرو تو اچھا رہے گا, اللہ ایسا کرو, گویا کہ ہم اللہ کے علم میں نقص نکال رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا. صحیح بخاری حدیث باقاعدہ الفاظ کے ساتھ. دیکھیں کیا تربیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقاعدہ دعا کی تربیت دی. دعا کے دوران کہا کہ کوئی شخص اللہ سے اس طرح دعا نہ کرے اے اللہ اگر تو چاہے تو دے, اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے. نہیں, یہ کیا ہوا؟ اللہ کو رائے دینا ہوا. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ علیم علم رکھتا ہے بہت زیادہ. اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی اللہ سے مانگو تو حق جتلا کر مانگو. اے اللہ بخش دے, اے اللہ معاف کر, اے اللہ مجھے یہ چیز دے, مجھے نوکری سے لگا, مجھے پاس کر, میرا یہ کام حل کر. حالانکہ حکم لگ رہا ہے مگر یہ حق جتلانا اللہ کو بہت پسند آتا ہے. بات اللہ بڑا علیم ہے, علم رکھنے والا. اللہ کو معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. سب سے زیادہ وہ جانتا ہے. علام الغیوب میں سارے غیبوں کو جاننے والا ہے. اسی سے جڑی ہوئی آیت آیت 74 جو آج کے درس کی آخری آیت ہے, یختص برحمتہ من یشاء. اوپر کی آیتوں سے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی وسعت بہت زیادہ. اللہ جس کو چاہے اس کو دے, ہے نا. اسی سے جڑی ہوئی اس کی مزید اور صحیح تشریح آگے اللہ کرتا ہے. یختص برحمتہ من یشاء. اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت وہ بھی جس پہ چاہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی غفار ہے, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اس لیے کسی ایک کو ہی بخش دیں گا خاص طور پر. ایسا نہیں, اللہ سب کو بخش دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, اس لیے اللہ چاہے تو اپنی رحمت کسی پر خاص کر دے اور اسی پر رحمت برسائے, سب کو چھوڑ دے. اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. دیکھیے حالانکہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے تو ظلم ہوگا, ناانصافی. نہیں, اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے, جو چاہے سو کرے. یختص برحمتہ, یہاں پر بھی اشارہ نبوت کی طرف ہے, پیغمبری کی طرف ہے. اللہ اپنی رحمت خاص کرتا ہے, سے مراد اپنی نبوت جو دینا ہے وہ بھی خاص کر دیتا ہے. جس کو چاہے اس کو دے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا آخر ختم اور سردار الانبیاء بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. بہت سارے لوگوں کی جانیں جلی, بہت تکلیف ہوئی کہ یہ عرب کا نبی کیسے ہوا, یہ عرب کا جو شخص ہے یہ نبی کیسے ہوا. ممکن ہی نہیں ہے. ہر طریقے سے جانچ کر دیکھے تو ہزار غلطیاں نظر آتی مگر علامت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتی. تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. غلطیوں سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر غلطیاں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہنا, جادوگر کہنا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جب دیکھا جانا تو کہنا کہ یہ تو فلاں سے نہیں ہے, آل یعقوب سے نہیں ہے. اس قسم کے اپنے منطقی لاجک کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غلطیاں نکالنا اور کہنا کہ یہ کیسے نبی ہوا. اللہ نے کہا نہیں, اللہ اپنی نبوت جس کو چاہے اس کو دے. اتنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے پر آئے تو کسی ایک کوئی خاص رحم کرے, کوئی حرج نہیں, وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک, بہت عظیم فضل کا مالک ہے. بہت فضل اللہ کے پاس, بس اس سے لینے اور مانگنے کی ضرورت ہے. مانگے کیسے؟ حق جتلا کر. یہ 3 آیتیں تھیں جو یہودیوں کی خاص وہ باتیں جو ان کے درمیان ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ نے آسمانی وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا. اب آئیے تو مختصر طور پر حالت حاضرہ کے تحت مسلمانوں میں کیا بیماریاں پائی جاتی ہے. واقعی مسلمانوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو قرآن مجید, احادیث مبارکہ, اسلام کی باتیں ایک وقت پڑھتے ہیں اور ایک وقت چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ایک وقت ایمان لانا اور ایک وقت چھوڑ دینا. کچھ باتوں کو مان لینا, کچھ باتوں کا انکار کرنا. کچھ آیتوں کو ماننا, کچھ آیتوں کا کی بالکل تعویل کر دینا. کچھ حدیثوں کو ماننا, کچھ حدیثوں کو بالکل ہی چھوڑ دینا.
یہ کیا ہے؟ یہی تو یہودیوں کی روش ہے کہ دن کے وقت ایمان لاتے تھے اور دن ڈھلتے ہوئے کفر کرتے تھے. اتنا ہی نہیں، فرقہ پرستی ان کے اندر موجود تھی یہودیوں میں، ہے نا. آج مسلمان یہی فرقہ پرستی ہے جس کی وجہ سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سب بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے. جس کے پاس جو ہے وہ اس پر خوش ہے، اور ایک دوسرے کی باتیں کبھی شیئر نہیں کرتے، کبھی لیتے نہیں، اور ڈر اس بات کا کہ گمراہ نہ ہو جائے. سمجھ رہے بات؟ گمراہ نہ ہو جائے اس بات کا ڈر ہے. یعنی ایک فرقہ کسی دوسرے فرقے سے بالکل اوپن ذہنیت کے ساتھ اوپن مائنڈڈ ہو کر بات نہیں کرتا. کیوں؟ اور صاحب جان ان کا سنیں گے اپنے اندر گمراہی آ جائیں گی. کیوں گمراہی آئے گی؟ جیسے میں 12 سنی حضرات سے کہتا ہوں، شیعہ کے ساتھ بیٹھیے، آپ بات کیجیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ارے نہیں صاحب وہ سمجھیں گے نا، بالکل ان کے سے ہو جائیں گے. تو شیعہ کے تعلق سے یہ خیال تمہارا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علم اچھا ہو، ہمارا ڈیٹا بیس بہت مضبوط ہو. تو فرقہ پرستی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے کی باتیں لیتے نہیں ہے. اس طرح ہی نہیں، کسی ایک فرقے نے اگر حدیث سنایا تو حدیث نہیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا پتا ہمارے پاس آئی کیا نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کو بانٹ دیا ہے. کیوں بانٹ رہے ہو؟ اللہ اس کا رسول تو سب کا ایک ہے. 12 شعر بھی بولتے ہیں، دین بھی ایک، قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک. جب ایک ہے تو باتیں بھی ایک ہونی چاہیے. وہ کیسے بڑھ جائیں گی؟ بولتے ہیں نہیں بولتے. علامہ اقبال کا شعر پیش کر کے بولتے ہیں ہمارا دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، اللہ بھی ایک، کتاب بھی ایک، نبی بھی ایک، تو باتیں بھی ایک. اس کے اندر کی جو بات ہے وہ بھی ایک. نہیں، نبی کی جب بات آئی نا، وہ فلاں حدیث ان کی ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس ہی چلتی، اور فلاں حدیث امام شافعی کے پاس چلتی، اور فلاں حدیث امام مالک کے پاس چلتی. ایک امام پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے، وہ ان کے پاس ہی چلتی. اور یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے پاس اور امام شافعی کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چلتی، وہ ان کے پاس ہی چلتی. یہ دونوں مکس نہیں ہو سکتے. کسی ایک امام کے پاس ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی بولنے والے بولتے ہیں کہ امام مالک کے پاس رحم اللہ، ان کے پاس وہ والی حدیث چلتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تینوں حدیثیں ایک جگہ مکس نہیں ہو سکتی؟ نہیں، سب فرقے الگ الگ ہے تو کیسا مکس ہوں گے؟ سننے کا بھی نہیں، دیکھنے کا بھی نہیں. ایک بار کوشش کرو، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے والے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کیسی ہے کوشش کرو. ہاتھ چھوڑنے والی حدیث کیسی ہے دیکھو کہاں ہے. ہو سکتا ہے کوئی حدیث ملے ہی نہیں، تینوں حدیثیں نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تحقیق کرے گا کون؟ ڈر تو اس بات کا بٹا ہے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے. ایسا تو نہیں کہ فی الوقت ہی گمراہ ہو، اور اس بات کا ڈر ہے کہ گمراہ نہ ہو جائے. تو یہ جو یہودیوں کی جو صفت ہے کہ ایک دوسرے کا شیئر نہیں کرتے تھے، یہ مسلمانوں میں آ گیا. اور دوسری بات جو میں نے بیان کی کہ صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. اور باقاعدہ ایک جملہ چلا آ رہا ہے کہ کافر لا اعتبار ہوتا ہے، کافر لا اعتبار. میں کہتا ہوں علم بڑھائیے، کوئی لا اعتبار نہیں ہوتا. آپ خود اس کو پرکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں. اگر غلط ہو جائے تو کھڑے رہ کے سنا سکتے ہیں آپ اس کو کہ تو نے یہ بات غلط کہی، تو نے یہ بات جھوٹی کہی. اگر آپ کے پاس صحیح علم ہوگا تو آپ کسی سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو جیسا ایک اور صفت ہے یہودیوں کی، وہ ہے کہ وہ بولتے تھے کہ جو تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر تم انہیں بتلاؤ گے تو وہ اللہ کے پاس حجت بن جائیں گے. یہ صفت آج اللہ معاف کرے بڑی جرات کر رہا ہوں مسلمانوں کے علماء کے اندر پائی جاتی ہے. اس امت کے سربراہ رہبر ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے. ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو نہیں دیتے، اور آپس میں گفتگو اللہ معاف کرے ہوا بھی ہے ایسا. اس لیے بیان کروں کہ میں اسی میدان سے تعلق رکھتا ہوں. آپس میں گفتگو کرتے بولتے رہے زیادہ عوام کو بولنا نہیں، زیادہ عوام کو سمجھانا نہیں، زیادہ قرآن حدیث دینا نہیں. دیں گے نا ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے بولے، اور ہم کو سکھاتے. اچھا تو تم ہے کون آخر؟ تم ہے ہی اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ان تک پہنچاؤ. ان کو نہیں دیں گے پھر کس کو دیں گے؟ اور بولتے دیکھو زیادہ بولیں گے تو اللہ کہہ کے کھڑے ہو جائے گا اللہ یہ سب سے زیادہ جانتے تھے، ہم کو بولتے بھی تھے خود عمل نہیں کرتے تھے. ارے آخرت کا دیکھیں گے وہاں پہ. پہلے یہاں دنیا میں ہے تو دین سمجھو، دین سمجھاؤ. یہاں صحیح ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی صحیح رہیں گے. یہاں پہ غلط ہے اور آخرت کی فکر، یہاں پر غلط رہ کے آخرت کی فکر نہیں کر سکتے. یہاں صحیح ہونا ہوگا پھر آخرت کی فکر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ صفت ہے نا
علماء میں پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن حدیث دل کھول کر نہیں دیتے ہیں، بہت بچکے ہوئے رہتے ہیں. اور اگر کسی آ کے کوشچن کرا، سوال کرا کہ فلاں حدیث کیسی ہے، تو اوپر سے نیچے تک اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے کیسا ہے. اور حلیہ اپنے جیسا اگر محسوس ہوتا ہے تو جواب دیتے ہیں، اپنے سے محسوس نہیں ہوتا ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، ان کیا ہوا ہے، تو ذرا سا دیکھتے ہیں، دیکھو میاں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بولے نہیں جاتی، تڑکا دیتے ہیں اس کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ کیا کرتے تھے آپس میں، او یحاجوکم عند ربکم، زیادہ باتیں مت بولو ورنہ اللہ کے بعد تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، تمہارے خلاف بحث کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہودیوں اور عیسائیوں کی صفات سے، ان کی روش پر چلنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ قرآن حدیث کی برکت سے اللہ ہمیں تو ہدایت پر قائم رکھ اور گمراہی سے بچا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.